علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سالم ابن ابی الجعد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها رواہ ابو داود۔ سیدنا سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ میرے بھائیو، نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا نام ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا یقیناً جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز پڑھنے سے، نماز کی ادائیگی سے آدمی کو روحانی جسمانی طور پر میرے بھائیوں بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نماز انسان کو راحت اور سکون اور اطمینان بخشتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے، اے بلال اذان کہو اور نماز پڑھیں تاکہ ہمیں راحت ملے، ہمیں سکون حاصل ہو۔ میرے بھائیو، نماز تمام مشکلات کا حل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اذا حزبہ امر صلی۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ العلق میں ارشاد فرمایا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کہ ہرگز نہیں آپ اس کی بات مت مانیے۔ کس کی بات؟ کہ ابو جہل کہتا تھا کہ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھنے سے روکتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے، اس کا قرب حاصل کیجئے۔ میرے بھائیو، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے بندوں کو، لوگوں سے مخاطب ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ حدیث قدسی اللہ رب العالمین لوگوں سے مخاطب ہیں، یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے، فرمایا جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی فرائض میں میرے بھائیوں جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نماز میرے بھائیوں آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں ایک دن باہر نکلے، جبکہ درختوں کے پتے گر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا اور پتے گرنے لگے۔ راوی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کیا
حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ، فرمایا یرید بہا وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ۔ یقیناً مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، فرمایا تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نماز جو ہے آدمی کو نفسانی خواہشات، فحش سے، منکرات سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ نماز قائم کیجئے، بلا شبہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز آدمی کے لیے میرے بھائیوں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ فرمایا یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون شخص کامیاب ہو گیا؟ جو کفر و شرک سے پاک ہو گیا، اپنے رب کا نام لیتا رہا، پھر اس نے نماز پڑھی، فرمایا یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جو ہے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر اس کا جو نماز والا جو سوال ہے میرے بھائیوں وہ درست ہو گیا، وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، وہ شخص نجات پا جائے گا۔ اگر اس کا نماز والا جو سوال، پہلا سوال جو ہے وہ خراب ہو گیا تو میرے بھائیوں وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، تو میرے بھائی اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، نماز ہمارے لیے ضروری عمل ہے۔ تو میرے بھائی اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔